یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے عرفات میں جانا پڑا تو جو وہاں پہ جا کے میری توبہ قبول ہوئی، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ گھر بیٹھ کے یہ اگر توبہ کر لیں گے تو آج سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم سے جتنے گناہ ہو گئے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے صدقے میں ہمارے سارے پچھلے گناہ مولا ہم سچے دل سے تیری طرف رجوع کر کے معافی مانگتے ہیں، تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت جلدی اپنے بندے کی سن لیتی ہے اور کسی ٹائم بھی سن لیتی ہے بندہ۔ بس ہم نے نا اپنے دلوں پہ خود بوجھ ڈال رکھا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنے دوستوں پر یا عام ہم لوگوں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ خالق، لیکن وہ خالق اور مالک جس نے ہمیں زندگی عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی، اور جو ہماری ہر آنے والی سانس کا مالک ہے اور جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے، یقین کریں کہ جو ہم نے جانور گھر میں رکھے ہیں نا وہ توکل کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ مالک ہمیں روٹی ڈال دے گا، لیکن ہم انسان ہو کے ہمارا ایمان اپنے رب کے لیے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توکل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان یعنی کہ یہ جو ارشادات ہیں یہ ہمیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں اور عظمتوں سے جو سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ہمیں بنایا، اور ان کے حوالے سے، ان کے صدقے سے ہمیں ہر وہ نعمت اور راحت دستیاب ہے جو ہم سے پہلی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہماری آنکھوں اور عقلوں پر ایسا پردہ پڑ چکا ہے کہ ہم سوائے دنیا داری کے رنگین چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور 24 گھنٹے کے دن میں صرف 30 منٹوں پر مشتمل 5 نمازیں بھی ہمیں بھاری نظر آتی ہیں۔ اور وہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کا بھی دل و دماغ کسی اور کی طرف جو ہے وہ کسی نہ کسی اور بات کی طرف راغب رہتا ہے۔ دنیاوی باتیں ایک فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشکارا نہیں ہوتے۔ قدم قدم پر ہم برائیوں کی دلدل میں جو ہے وہ دستے چلے جا رہے ہیں، جبکہ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہے، اور موت کا جو لمحہ ہے وہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم اس قدر غفلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ احکامات خداوندی کے ساتھ ساتھ ہم تو وہ فرائض بھی بھول چکے ہیں جو امتی ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسے کھو چکے ہیں کہ نہ اپنا سفر آخرت یاد ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد دائمی زندگی کا تصور ہمارے جو ہے وہ ذہنوں میں ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس میں اس قدر جو ہے وہ محو ہو گئے ہیں کہ ہم نے مطلب 5 سال کا کیا پتہ کٹھا پلان کر لیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن جو موت کا سفر ہے اور اگلی زندگی ہے، قبر کی زندگی، ہم نے اس کو بالکل بلا رکھا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ تیاری ہے اس کو ہم جو ہے وہ بالکل بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخری سفر کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔